ویلکم بیک جی. ایک وفاق کی اور صوبائی حکومت کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ ایک معاملہ ایک ملاقات پہ اٹکا ہوا ہے. وہ صوبہ جس کا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے اور افغانستان کے ساتھ کشیدگی بھی آپ کے سامنے ہی ہے, تو یہ ذمہ داری کس پہ عائد کریں گے؟ وفاقی حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں گے یا ہم کہیں گے صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ تو ایشو ٹو ایشو ڈیل کرنا پڑے گا. جہاں تک سوال ہے ملاقات کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز ہے. مرکزی حکومت کو فوری طور پہ چاہیے کہ اگر ایک چیف منسٹر, مطلب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی ممبر بھی اگر چاہے تو وہ جیل کا انسپیکشن کر سکتا ہے, کسی بھی جیل میں موجود فرد سے مل سکتا ہے, یہ اس کا پروگیٹو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کا یہ استحقاق تو ہے کہ وہ اپنے متعلق اپنے لیڈر سے مل سکے اور ان سے اگر کوئی مشاورت کرنا چاہتا ہے تو کر سکے. یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس ملاقات کو ارینج کرا کے ایک ماحول کے اندر ایک کولنگ ایفیکٹ لائیں, کیونکہ ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس صوبے کے اندر بھی اور ملک کے اندر. اچھا, اب سر تحریک انصاف جو ہے وہ نومبر کے ایک بار پھر سگنلز دے رہی ہے احتجاج کے حوالے سے. تھوڑی دیر پہلے شوکت بسرا صاحب ہمارے سے بات بھی کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی بالکل ہم پہلے جلسے کریں گے, جلسوں کے بعد ایک تاریخ کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد ہم احتجاج کریں گے, آیا وہ اسلام آباد ہوتا ہے یا پورے ملک میں ہوتا ہے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, تحریک انصاف ایک بار پھر فرسٹریٹڈ ہے یا تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ سڑکوں کے اوپر نکلنا ہی حل ہے, یا واقعی ان کے لیے کوئی سپیس سسٹم میں رہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں ان کے پاس سپیس تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ پبلک میں ان کی پاپولیرٹی مناسب حد تک موجود ہے, ان کی لیڈرشپ کی پاپولیرٹی موجود ہے, لیکن اس پاپولیرٹی کو وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ٹرانسفارم نہیں کر پا رہے. لہٰذا ان کے پاس, اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک نئی پارٹی ہے, اس کی جو انیشل ٹریننگ ہوئی تھی اس کے اندر دھرنا تھا اور جلوس تھا اور جلسہ تھا, یہ تین چیزیں تھیں. ان تین چیزوں کے گرد ہی وہ اپنی سیاست کو اس وقت بھی گھما رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو سیاست کا تقاضا ہے وہ ایک کیمپین کا ہے, وہ ایک نیشنل یونٹی کے ذریعے اپنی پولیٹیکل ٹارگٹس کو اچیو کرنے کا ہے, وہ اپنے ساتھ میکسیمم حمایت کے ساتھ ساتھ میکسیمم مفادات کو انوالو کرنے کا طریقہ ہے. اور اس کے لیے جو کیمپین چلانی چاہیے وہ ابھی تک وہ نہیں چلا پا رہے, وہ بس جلسہ اور جلوس, اس سے آگے, اور دھرنا اور دھرنے کا راستہ, بس اس سے آگے وہ ابھی نہیں جا سکے. امید یہ ہے کہ انہیں اس سے آگے بڑھنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی بنانی پڑے. اچھا, اس کے بیچ میں جو سینئر قیادت ہے ملک کی, جس طرح نواز شریف صاحب ہیں, وہ ملک کے اندر ہیں, 2 سال انہیں ہو گئے, 21 اکتوبر 2023 کو وہ آئے تھے, آج 22 اکتوبر 2025 ہے. زرداری صاحب بھی صدارت کا عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں, فضل الرحمان صاحب اسی ملک کے اندر ہیں. یہ جو ملک کی سینئر قیادت ہے, انہوں نے ایک تاریخ کو بھی تو جواب دینا ہے کہ ملک اگر کسی بحران میں تھا, کسی گرداب میں تھا, تو آپ نے رول کیا پلے کیا؟ یہ اسی طرح خاموش رہیں گے اور ہوا کا رخ دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ اصل میں ایک تو یہ بالکل ان نرو ہوئے ہوئے ہیں یہ لیڈرشپ جو ہے, کیونکہ پبلک کے اندر ان کی بہت ہی وہ ہو رہی ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ انہیں اپنی لاگر, مطلب اپنی کمزوری محسوس ہو رہی ہے پبلک کے اندر. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جس ارینجمنٹ کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں اس ارینجمنٹ کے اندر جو ہے انہیں اپنے لیے جگہ کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے ایک تحریک چلائی تھی کہ مجھے کیوں نکالا, اب شاید وہ اس تحریک کی تیاری کر رہے ہیں جس کے اندر وہ کہیں گے کہ مجھے وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا. اور اب یہ جو صورتحال ہے اس سے تو مجھے مرکز اور صوبے کے درمیان بھی ایک سٹریسز محسوس ہو رہی ہیں, مطلب اسلام آباد اور لاہور کے درمیان بھی مزید سٹریسز محسوس ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو ساری صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک نیا اس کا ایونیو ہے جو کہ کھل رہا ہے. اچھا درانی صاحب, یہ ایک آپ بڑی اب خوفناک لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا, یہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی تو سمجھ آ رہی ہے, آپ پنجاب اور وفاق کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ تو دونوں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے, مریم صاحبہ چیف منسٹر ہیں, نون لیگ سے ہیں وہ بھی, اور شہباز شریف صاحب ان کے چچا ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں, نون لیگ سے ہی ہیں. تو یہاں پہ ایسی کون سی ایسی سٹریس آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھیں اب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی
اور اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن اب جس وقت اسلام آباد اور لاہور ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ایک نیا سٹریس سائیکل جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے، جو کہ پی ایم ایل این کے اندر ہے. اور پی ایم ایل کے اندر آپ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بالکل ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو شہباز صاحب ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی موو کر رہے ہیں. اور یہ جو سارا ماحول ہے، یہ ماحول جو ہے یہ ایک نئے ٹکراؤ کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے، جس میں کہ فیصلوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور ملک کی جو مستقبل اور سالمیت سے متعلق فیصلے ہیں ان کو بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے. میں آپ اس سوال کو ایک اور طرح سے فریم کر کے آپ کی رائے بھی آ جائے گی، اس کا تسلسل بھی ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے 27ویں ترمیم آ رہی ہے پھر؟ دیکھیں 27ویں ترمیم جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ تو 27ویں ترمیم لائیں یا 28، دیکھیں اسمبلی جب تک موجودہ ترامیم آتی رہیں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو ڈیلے ہے وہ کسی ترمیم کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیں اس وقت ہمیں ملک کے اندر بڑی سٹیبلٹی چاہیے، ہمیں ملک کے اندر کوہیرنس چاہیے. ہم نے ابھی انڈیا کا ایک مقابلہ کیا ہے، اور ہم نے تمام قوتوں کی پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کی یکجہتی سے کیا ہے. لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو سیاسی ٹکراؤ ہے، آپس کے خاندانی ٹکراؤ جو ہے اس وقت، وہ ملک کے اندر ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اقتدار کی جنگ جو ہے، جو کہ بالکل ہوتا یہی ہے جب خاندانوں میں اقتدار آ جاتا ہے تو پھر اس کی جنگیں بھی خاندانوں میں آ جاتی ہیں. تو اب خاندانی جنگیں جو ہیں وہ ملک کی سالمیت کے فیصلوں کو متاثر کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آخری سوال سر آپ سے کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایک منظر کشی کی ہے، ظاہر ہے یہ اسپیکولیشنز ہو رہی تھی، اسلام آباد میں اس قسم کی گفتگو ہمیں سننے کو ملی ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف کو کوئی سپیس، کوئی ریلیف، کچھ بہتری ان کے لیے نہیں ہوگی، یا سٹیٹس کو ہی چلے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ وہ کاٹیں گے جو آپ بوئیں گے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے عوام کے اندر جو ایک گنجائش موجود ہے، اس گنجائش کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی آسانی کے لیے اور پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار سے قریب لانے کی ٹرانسفرمیشن جو ہونی ہے، اس کی اہلیت جو ہے وہ لیڈرشپ شو نہیں کر پا رہی. لیڈرشپ کو یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ انہیں جیل میں رکھنے کی وجہ سے آج جو ہے وہ پورے کا پورا جو ایک ماحول ہے اس کے اندر ان کے لیے پاپولیرٹی موجود ہے. مطلب عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا جو ہے وہ اس وقت ان کی مقبولیت کا تحفظ کر رہا ہے. اور حکومت جو ہے آج اگر ان کو چھوڑ دے تو ان کے اقدامات جو ہیں اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہو جائیں گے. لیکن آج تو بہرحال ان کو وہ ایگزونریٹڈ ہیں ہر قسم کی اس کے ساتھ چیلنجز سے، اور وہ خود جو ہے ایک مطلب ایک مظلوم کی شکل میں موجود ہیں، اور اس لیے ان کو کوئی چیز وہ نہیں افیکٹ نہیں کر رہی. لیکن ان کی پارٹی تو پرفارم نہیں کر پا رہی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. درانی صاحب آپ نے بڑی ڈیپلی اور بڑی انسائٹس جو ہمیں دی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. محمد علی درانی سینے اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ انہیں ایک تناؤ نظر آ رہا ہے، اور شاید وہ ابھی اس طرح سے پبلک فورمز کے اوپر یا پبلکلی ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یا آنے والے دنوں کے اندر اس کے کچھ امپیکٹس میں نظر آئیں گے. پروگرام سے آج کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.